بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج سے کچھ عرصہ قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوزی لینڈ میں ایک جنونی شخص نے فائرنگ کر کے نماز پڑھتے مسلمانوں کو شہید کیا۔ پھر کینیڈا میں ایک شخص نے ٹرک تلے ایک پوری مسلم فیملی کو کچل کر شہید کیا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی اسے مسلم فوبیا کا نام دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مسلم فوبیا دراصل مغرب کے یہاں ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ اسلام کے سیاسی غلبے کا ڈر، اسلام کے سیاسی غلبے اور اسلام کو بطور نظام اپنانے کا رجحان مسلمانوں میں ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ان کو اس چیز سے خطرہ ہے کہ اسلام اپنی قوت نافذہ کے ساتھ اور مسلمان ایک نظام کے ساتھ، اقامت دین کے ساتھ، غلبہ دین کے ساتھ اس سسٹم میں نہ آ جائیں۔ یہ سسٹم جو جمہوریت کے نام پر، ڈیموکریسی کے نام پر دنیا کے مہذب دنیا میں جاری و ساری ہے۔ مغرب کی جو دانش گاہیں ہیں، ریسرچ سینٹر ہیں، تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں اس بات پر کہ مسلمانوں کو مصروف رکھا جائے انفرادی عبادت تک، انفرادی تزکیے تک، انفرادی ذکر و درود پر، انفرادی طور پر ہم جو کچھ کرتے رہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میلاد شریف کریں، 11ویں شریف کریں، تبلیغ کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، قربانیاں کریں، انفرادی طور پر ہمیں جو کچھ بھی کریں۔ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر مکی دور کے اسلام والے مکی دور کے اسلام کو اپنائیں تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مکی دور کے اسلام کو وہ قابل قبول سمجھتے ہیں اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ مسلمان انہی باتوں میں مصروف رہیں، اجتماعیت کی طرف اور مدنی دور کے اسلام کی طرف نہ بڑھیں۔ مدنی دور کا اسلام کیا ہے؟ مدنی دور کا اسلام یہ تھا کہ جب اسلام ایک بطور نظام نافذ ہوا اور جہاد کی بات ہوئی کفار کے ساتھ اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ، لا دینی طاقتوں کے ساتھ مسلمانوں نے سختی کی، منافقین کے ساتھ بھی سختی کا رویہ اپنایا گیا، ان کو مسجد نبوی سے نکالا گیا، مسجد ضرار کو گرایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ان چیزوں کو قابل قبول نہیں کرتے اور اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں کہ جو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا اسلام ہمارے سامنے پیش کرے اور جس میں کوئی جہاد کی بات نہ ہو، جس میں اقامت دین کی بات نہ ہو، غلبہ دین کی بات نہ ہو، اسلام کو بطور نظام نافذ کرنے کی بات نہ ہو، اسلام کے سیاسی غلبے کا جس میں کوئی ذکر نہ ہو۔ وہ صوفیزم سے مراد ان کے یہاں وہ صوفیزم ہوتا ہے کہ جس میں جہاد کی بات نہ ہو، جس میں قوالیاں ہوں، جس میں شام کلندر وغیرہ کا ٹرینڈ جو چلا ہوا ہے، اس طرح کا تصور ہو کہ لوگ دھمالیں ڈالیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنائیں کہ جو کلچر کے نام پر، صوفیزم کے نام پر ہو اور مسلمان سیاسی طور پر غالب نہ آئیں۔ تو یہ اسلام و فوبیا وہاں کے جو مستشرقین ہیں، وہاں کے 16ویں 17ویں صدی عیسوی میں مغرب میں مستشرقین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام اور علوم اسلامیہ پر تحقیقات کی، ریسرچ کی، قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں کتابیں لکھی۔ اب وہ انگریزی زبان میں لکھی ہوئی کتابیں ان کو پڑھ کر وہاں کا جو انٹلیکچول طبقہ ہے، انٹلیکچول کلاس ہے وہاں کی، وہ ایک اپنا مائنڈ سیٹ بناتی ہے، ایک اپنا ذہن بناتی ہے اور اسلام کے بارے میں وہ نفرت اور تشدد ان کے اذہان میں بھری جاتی ہے۔ تو وہ اسلام اور دین اسلام کی ہر چیز کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہاں کے
جو ریسرچر ہیں وہ اسلام کو اپنے زاویہ سے، اپنے نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں، اور پڑھنے والے ان کتابوں کو پڑھ کر اپنے زاویے سے اسلام کے بارے میں ایک سوچ بناتے ہیں، اپنے ذہن میں امیج بناتے ہیں۔ تو کینیڈا میں جو ہوا، جو نیوزی لینڈ میں ہوا، اور اب تک جو ہو رہا ہے اسلاموفوبیا، وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو وہ ایک سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین ہے مسلمانوں کا، یہ موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ نہیں ہے، ایک پسماندہ دقیانوسی اور فرسودہ سا دین ہے جو حالات حاضرہ کا ساتھ نہیں دے رہا، اور جو چیلنجز ہیں اس دور کے ان کو پورا نہیں کر رہا۔ تو یہ ان کی ایک خاص تعبیر ہے، اور اسلام کو اس انداز سے وہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ انقلاب فرانس کے بعد دنیا کے تمام مذاہب جو تھے وہ سرنڈر ہو گئے، کیونکہ ان کے اندر اتنی معقولیت نہیں ہے، اتنا اس کے اندر سوسائٹی کو ایڈریس کرنے کا اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اس واسطے وہ تمام مذاہب سائنس کے آگے سرنڈر کر گئے، سائنس کے آگے بے بس ہو کے رہ گئے۔ صرف یہ دین اسلام ہے کہ جس نے عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، ہر شعبہ زندگی میں اسلام انسانیت کی بھرپور رہنمائی کی ہے، اور وہ سائنس کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ہر دور میں وہ پنپ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، پھل پھول رہا ہے۔ تو مغرب اور اہل مغرب اس بات میں خوش ہیں کہ مسلمان اپنے آپس کی فروئی باتوں میں جھگڑتے رہے، نور بشر، حاضر ناظر، علم غیب، 11ویں 12ویں، ان معاملات میں الجھے رہے، اور اسلام کی اصل تصویر اور اصل تعبیر لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے۔ جس دن اسلام کی اصل تعبیر اور اصل تصویر لوگوں کے سامنے آ گئی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین بھیجا اس لیے کہ اللہ کا دین سارے ادیان پر غالب ہے۔ تو جب وہ دین غالب آ جائے گا تو پھر ان کے سسٹم کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور ان کی جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ تو اس واسطے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے، کبھی ارطغرل کا مذاق اڑایا جاتا ہے ڈرامے کا، کہ جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت اور سطوت اور قوت کا اظہار ہے، اور کبھی کسی انداز سے مسلمانوں کو طعنے دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علمی میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، روحانیت کے میدان میں، ہر شعبے میں اپنے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان سے ہر لحاظ سے آگے رہیں، اور اپنی کارکردگی، اپنی صلاحیت، اپنا علم و عمل، اپنا فن بڑھائیں۔ اور جتنے ہمارے محققین ہیں، جتنے ہمارے لکھنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس وقت جو جھگڑا ہے، لڑائی ہے، وہ دینی اور لا دینی طاقتوں کا ہے۔ اس وقت لا دینی طاقتوں کا مقابلہ کرنا اور نظریاتی مسلمانوں کو کسی محاذ پر پسپا نہ ہونے دینا، اور مسلمانوں کو کسی بھی محاذ سے پیچھے نہ ہٹنے دینا، یہ ان کی بہت بڑی طاقت ہوگی، یہ ان کی بہت بڑی دین کی خدمت ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ لوگوں کا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں، لوگوں کا اسلام بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور عقل و شعور سے ان کے چیلنجز کا جواب دیں۔ مغرب میں سالانہ 5000 سے 10,000 کتب انکار خدا، انکار دین پر پبلش ہوتی ہیں، شائع ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے لحاظ سے اپنی کوشش جاری رکھیں، اور دین اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب لوگوں کو لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق